بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جنازہ گاہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس بھی جنازہ میں شریک ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی شرکت۔ خالدہ ضیاء کو ان کے مرحوم شوہر کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد گزشتہ روز منگل کو انتقال کر گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اپنی سزا بھگتیں گے، انہیں کوئی NRO نہیں ملے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا بڑا دعویٰ۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہوں گے تو بانی کی رہائی کی بات نہیں ہوگی۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاقی حکومت کی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق پیپلز پارٹی سے ابھی بات نہیں ہوئی، ایسا ہوتا تو بلاول بھٹو کوئی بیان دیتے۔ مزید کہا کہ پی ٹی آئی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ پی ٹی آئی نے ایک شخص کے لیے صوبے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی فیصلہ کر لے کہ ان کا اختیار کس کے پاس ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی شہری تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں معزز شخصیات نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شہزادہ فہد بن سلطان کی اسحاق ڈار کو نئے سال کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم کا نیک خواہشات پر شہزادہ فہد کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر فہد بن سلطان کے نائب وزیر اعظم کو تبوک کے دورے کی بھی دعوت۔ بارش، برفباری، یخ بستہ ہوائیں، ملک بھر میں شدید سردی کی لہر۔ جڑواں شہروں اسلام آباد، راولپنڈی میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ کراچی میں سردی کی پہلی بارش سے ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی۔ کلفٹن، صدر، چندی گڑھ روڈ اور طارق روڈ پر تیز بارش۔ دادو، نوڈیرو، میرپور واتھیلو سمیت سندھ کے کئی مقامات پر بھی بادل برسے۔ کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی ابر رحمت برس پڑی۔ بالائی علاقوں میں برفباری، پنجاب میں بھی بادلوں کی اننگز شروع۔ محکمہ موسمیات کی لاہور میں آج اور کل بارش کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ابر کرم برس پڑا۔ درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی۔ سوات کے پہاڑوں پر دوسرے روز بھی برفباری جاری۔ مہوڈنڈ، کالام اور مالم جبہ میں موتیوں کی برسات۔ چترال، کیلاش میں برف ہی برف۔ مری و گلیات میں انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ وادی نیرم میں برف سے ہر سو سفیدی ہی سفیدی۔ موسم رنگین ہو گیا۔ بابوسر ٹاپ کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نئے سال کی تقریبات کا آج سے آغاز۔ سال نو کا پہلا جشن نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں منایا جائے گا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور لندن میں آتش بازی کی تیاریاں۔ ٹائم سکوائر پر شیشے کی گیند دیکھنے ہزاروں افراد کی آمد متوقع ہے۔ قطر، ہانگ کانگ، تائیوان میں بھی نئے سال کی تیاریاں عروج پر۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے سال نو پر اپنے پیغام میں کہا، نئے سال کا جشن مناتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ بے مقصد فائرنگ خوشیوں کے لمحات کو المیہ میں بدل سکتی ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ سے رابطہ۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ علاقائی صورتحال اور مشترکہ امور پر بات چیت کی گئی۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ سے رابطہ۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ علاقائی صورتحال اور مشترکہ امور پر بات چیت کی گئی۔